ہم نے کہا اصول کرخی کی پوری عبارت سمجھیں، اس میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فإن تحمل على النسخ او على الترجیح بل اولا ان تحمل على التاویل من جہت التوفیق، کہ اگر آپ کے ساتھ مجتہد کا ایک مسئلہ پہنچے نا اور کوئی بندہ اس کے مقابلے میں آیت پیش کر دے اور یہ بتائے کہ دیکھو مجتہد کا مسئلہ یہ ہے اور آیت یہ ہے، تو یہ ذہن نشین رکھ لینا کہ یہ آیت جو ہمیں معلوم ہے یہ آیت مجتہد کو بھی معلوم تھی۔ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ دیکھو تمہارے مجتہد نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ ہے، تو آپ اپنا ذہن بنا لینا کہ یہ حدیث ہمیں معلوم ہے تو ہمارے مجتہد کو بھی معلوم تھی۔ کیوں؟ ہمارے پاس تو آیات اور ہمارے پاس تو احادیث بہت کم ہیں، ہمیں تو حدیث زیادہ نہیں آتی، اور پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی آج کے دور میں آپ نیٹ پر بیٹھیں اور یوں ایک بار کلک کریں تو 5 لاکھ حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں، اور اس دور میں حدیثیں تھیں لیکن تھوڑی تھوڑی لوگوں کے پاس تھی، اتنی اکٹھی حدیثیں امام کے پاس موجود ہی نہیں تھی۔ اس لیے امام صاحب نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں جب مسئلہ پیش کروں نا، اور بہت شریف نیک آدمی تھے کہ ابھی میرے پاس حدیثیں کم ہیں، میں مسئلہ پیش کروں، جب اس کے خلاف کہ تمہیں حدیث ملے نا تو مسئلہ چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا۔ اور تم کہہ رہے ہو اگر مسئلے کے خلاف حدیث آ جائے تو حدیث میں تعویل کرنا، مسئلہ نہ چھوڑنا، حدیث کو منسوخ سمجھنا، مسئلہ نہ چھوڑنا، حدیث کو مرجو ماننا، مسئلہ نہ چھوڑنا۔ امام حنیفہ فرما رہے حدیث کو لینا، مسئلہ چھوڑ دینا، اور تم کہہ رہے ہو مسئلہ نہیں چھوڑنا، حدیث کو منسوخ کہہ دینا۔ ہم نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے کہ اس دور میں احادیث ہمارے پاس زیادہ ہیں اور امام ابو حنیفہ کے پاس کم تھی۔ ان مقلدین کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اس اصحاب ہمارے فقہا کے قول کے خلاف ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا۔ الاصل عندنا ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، ایسی ہر آیت قرآن کی یا حدیث ہو جو ہمارے فقہا کے قول کے خلاف ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ قول مردود ہے، یہ اصول مردود ہے۔ اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہر رائے مجتہد کا، ہر وہ اجتہاد جو قرآن اور حدیث کے قال اللہ قال رسول کے خلاف ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بجائے اس کے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ یہاں اصول بنا دیا مقلدوں نے کہ ہر آیت جو ہمارے فقہا کے قول کے خلاف ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آیت یا حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا، امام کے قول اور امام کی رائے کو چھوڑا جائے گا۔ جو امام کا قول، امام کی رائے خلاف قرآن و حدیث ہوگی، اور امام یا فقہا کا کوئی قول موافق قرآن اور حدیث ہے تو اس کو لیا جائے گا، یا امام اور فقہا کا کوئی قول معاون قرآن و حدیث ہے تو اس کو بھی لیا جائے گا۔ جو خلاف قرآن و حدیث ہوگا وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہو، امام ابو یوسف کا قول ہو، یا آگے پیچھے اوپر نیچے کسی کا بھی ہو، جو خلاف قرآن و حدیث ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے کہنے والے نے یہ بات کہی کہ مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ایمان کا معیار تو یہ ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان کا اصول یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ایمان کا معیار یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ ایمان کا معیار ہے، اور تقلید کا معیار یہی ہے کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو وہ چھوڑ دی جائے گی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم علی وجہ البصیرت یہ کہتے ہیں کہ جس فقہ کا، جس تقلید کا یہ معیار ہو، یہ اصول ہو کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب فقہا کے قول کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ ہے تقلید کا معیار۔ اور ایمان اور اہل حدیث کا معیار کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔
جس نے رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ جب تنازع اور اختلاف ہو جائے تو اپنا معاملہ اللہ رسول کی طرف لے آؤ، کتاب و سنت قرآن و حدیث پر پیش کرو، اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ کر دیں اس کو دل و جان سے اندر باہر سے تسلیم کر لو، وگر ایمان نہیں رہے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اصول کرخی یا اصول حنفیہ بھی سامنے ہے اور ایمان کا اصول بھی سامنے ہے۔ ایمان اور اہل حدیث کے اصول کے متعلق میں نے اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ دی ہیں، ادنا سے ادنا سمجھدار مسلمان کے لیے بھی یہ آیات واضح اور کافی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی پڑھے دیتا ہوں بخاری میں سے کہ نبی علیہ السلام نے اصول یہ دیا، میری اطاعت کرنا اور میری اطاعت کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیٹھ ہو جائے کوئی چنتا نہیں، اور اگر پوری دنیا کو فرنٹ کیا اور مجھے بیک کر دیا، میری نافرمانی کر دی، تو پھر جنت میں جانے سے انکار ہے۔ کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اصول کرخی نے کیا اصول دیا؟ آیت چھوڑنی پڑے چھوڑ دو، حدیث چھوڑنی پڑے چھوڑ دو، امام اور فقہا کے قول کو مت چھوڑو۔ اور بخاری اور نبی علیہ السلام کے فرمان نے کیا اصول دیا؟ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو اصول کرخی ہو یا فقہ حنفی ہو یا تقلید ہو، یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور اہل حدیث کا معیار اور ایمان کا معیار، قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، یہ آبادی کا شادمانی کا راستہ ہے۔ باطل نے جب جب بدلے نے تیمت آیا گئے تب تب میری زباں پر، باطل نے جب جب بدلے نے تیمت آیا گئے تب تب میری زباں پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر